کسی قسم کا ڈر ہوتا ہے. آخرکار کیا وجہ ہے؟ یہ ڈر اور خوف ہے کیوں نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ آج ہم سارے ایک غرض و غایت سے جمع ہوئے ہیں. ہمارا جمع ہونا، ہمارا حاضری دینا، اس کا کوئی مقصد ہے. وہ مقصد ہے کیا؟ ایسا نہ ہو کہ وہ مقصد فوت ہو جائے، نہیں. لیکن جس مقصد سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں آج، مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم جائیں تبرکات کھائیں، وہاں کلمات طیبات میں بیٹھے جو تبرکات ہیں ان پر ہماری نظریں جمی رہیں. اختتام کب ہو اور ہمیں ملے کب، ہم کھائیں کب، لطف اندوز کب ہو. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ جناب حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اتنی جو ہے بلندی اور عظمت اور رفعت جو ان کو ملی آخرکار کس بات سے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر پوری زندگی عمل پیرا ہوتے رہے. صحابہ کبار کی زندگی کو پکڑا، صحابہ کبار کی زندگی کو پڑھا، اسی طریقے سے اپنی زندگی کو نبھایا. اور کیا آج اللہ رب العزت نے ان کے لیے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، لوگوں اگر تم بھی تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کر لو، اگر تم بھی حیائی سے دور ہو جاؤ، اگر تم برائیوں سے دور ہو جاؤ، ہر وقت تمہارے دل و دماغ میں اللہ کا خوف بسا ہے، تو تم بھی اس مقام پر فائز ہو سکتے ہو. سبحان اللہ. ہم میں سے ہی وہ سے حضرت خواجہ اجمیری ہے، انسان ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے، لیکن اتنی بلندی، اتنی رفعت، اتنا بڑا مقام، سارے دنیا کے لوگ آئیں اور آنے کے بعد اس دربار پر آئیں، اپنے جھولیوں کو پھیلائیں، اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں. آخر کس نے یہ طریقہ بتایا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ بتایا. اور لوگوں اور میرے امتیوں، جب ان اولیاء اللہ کے درباروں میں آیا کرو تو اپنے زبان کو نہیں بلکہ اپنے دلوں کو تھام کر آیا کرو، کیونکہ اللہ کی ولیوں کی نظریں دل پر ہوا کرتی ہیں. یہ مقام کسی ایسے ویسے بندے کو نہیں ملتا. اس پہ نفس کو کشمیری میں حضرت شیخ العالم علیہ رحمت سے پوچھا گیا، شیخ العالم تم اتنے بڑے جو ہے بلند رتبے پر پہنچے کیسے؟ شیخ العالم دبا حتا پرسن والا پرسن چکا کہ یاد مقام اس پر کیا ہوا تو اس پر کت پیڑ ہوا تو اس پر. حضرت شیخ العالم دبا نکو پرنس نفسس کاش کیا کرو، پرنس نفسس کرو کاش اوے کیا وہ تو اس پر آت مقام. تبھی میں اس مقام پر پہنچا، میں نے اپنے نفس کو ذبح کیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن نفسی کا عالم ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہم تعلیمات اولیاء